بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ سورہ النساء شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ایک تعارف کراؤں گا کہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن احکامات پہ عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں کل 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں اس سورہ کو مکمل کر لیں۔ یہ ایک انتہائی اہم سورہ ہے جو سماجی اور معاشرتی معاملات میں ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے۔ ایک انتہائی اہم سورہ النساء یعنی عورت۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کیا حقوق رکھے ہوں گے کہ ایک انتہائی اہم سورہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ جی ہاں، جن موضوعات پہ اس سورہ میں تفصیل سے بحث کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات صادر کیے ہیں، میں انہیں لسٹ کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر اہم سورہ ہے۔ جی ہاں، اس میں رشتہ داریوں کا ذکر ہے اور ان کی نزاکت کا ذکر ہے۔ اس میں خواتین کا ذکر ہے، یتیم خواتین کا اور یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہے۔ اس میں وراثت کے معاملات پہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں خواتین کو، عورتوں کو جس طرح آپ نے ان سے پیش آنا ہے اس کے اصول بیان فرما دیے گئے ہیں۔ محرم کی ریلیشن شپ بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ کون کون سے رشتہ دار آپ کے محرم ہیں اور کن لوگوں سے پردہ یقیناً آپ کو کرنا چاہیے۔ مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، مردوں کو کس طرح تعلق رکھنا ہے عورتوں سے اسے انتہائی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور یہاں تک کہ غلاموں کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے ہیں انتہائی تفصیل سے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں تفصیل بیان کر دی ہے کہ ان کو کس قسم کی سزائیں ملنے جا رہی ہیں ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ ایک صحیح مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور جو ہپوکرائٹس ہیں، منافقین ہیں، دوغلے انسان ہیں، ان کی کیا تعریف اور کیا پہچان ہوگی۔ اس کے علاوہ مجاہدین کی کیٹیگریز بھی بیان فرما دی ہے اور ہجرت کے اصول بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ، ہجرت کے اصول بیان کر دیے۔ اس کے بعد جو ہم نماز کو مختصر کر کے پڑھتے ہیں اس کا اصول بھی بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ جب خوف کی حالت میں ہوں تو آپ نے کس طرح دعا فرمانی ہے، عورتوں کے ساتھ انصاف کس طرح کرنا ہے، اور آپ اپنی کمپنی یعنی جو آپ کے احباب ہیں، دوست احباب، وہ کس قسم کے ہونے چاہیے کہ آپ کی زندگی اسلام کے عین مطابق گزر سکے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ساتھ ڈیبیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بڑی تفصیل سے بیان فرما دی ہے کہ انہوں نے اپنے قوانین بدلے اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین میں سختی نہیں ہے اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ میں نے ریسرچ کے دوران عالمہ نادیہ صادق صاحبہ کی ایک سلائیڈ سے یہ تمام چیزیں نوٹ کی ہیں، اس کا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ آیات نمبر 1 سے لے کے ڈپینڈنگ اپان کہ کون سی آیت کتنی بڑی ہے ہم اس کی تلاوت اور سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اس کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ایک بار عرض کر دوں
کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اب ہم تیسری یا چوتھی سورہ اگر ہم سورہ فاتحہ بھی ملا لیں تو پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم سورہ ہے جو خواتین کو بھی دکھائیے اپنے گھر کی، اور اپنے بچوں کو ضرور سنائیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام سماج اور معاشرے کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔